السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں عزیزوں اور نوجوانوں، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم اور سواگت ہے. میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے میری آپ سب سے گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے فالو یا سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کیونکہ ہماری چینل دین اسلام کی مفید اور فائدہ مند باتوں کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں تک دین اسلام کی، اللہ رب العزت کی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم اور مفید باتیں پہنچاتی ہیں. اگر آپ ہماری چینل کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تو اس بہت ہی عظیم کام میں، عظیم مشن میں آپ بھی ایک حصے دار ہوں گے اور اللہ رب العزت کے یہاں آپ کے لیے بہت ہی بڑا اجر عظیم انتظار کر رہا ہوگا. تو چلیے دوستو آج کا موضوع شروع کر لیتے ہیں. باڈی بلڈنگ حرام یا حلال؟ میرے دوستو میرے عزیزوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ایک انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی صحت ہے، اس کی جسامت ہے اور اس کی قوت و عافیت ہے. لیکن جس وقت ایک انسان اس صحت کا غلط استعمال کرنا شروع کرے یا اس صحت کو دین اسلام کے جز کو، اجواز کو توڑنے کے لیے یا شریعت اسلامی کی وائلیشن کرنے کے لیے، خلاف ورزی کرنے کے لیے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور جانے کے لیے استعمال کرے، اس وقت یہ صحت، یہی قوت، یہی جسم ایک وبال کا ذریعہ اور ایک خسارے کا ذریعہ اسی انسان کے لیے بنتا ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں، فزیکلی ایکٹیو رہنا صحت بنانے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس میں نیوٹریشن بھی آتا ہے، لیکن فزیکلی ایکٹیو رہنا بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں، آج کی ڈیٹ میں باڈی بلڈنگ ایک ایسا سپورٹ ہے جس سے بہت سارے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ بینیفٹس لے رہے ہیں، کیونکہ باڈی بلڈنگ سے ایک انسان کی باڈی جو ہے وہ بلڈ ہوتی ہے، ایکٹیو رہتا ہے. وہ بندہ جو ہے اس کی مسلز ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی بون اسٹرینتھ انکریز ہوتی ہے، بون ڈینسٹی انکریز ہوتی ہے اور اس کی بلڈ سرکولیشن انکریز ہوتی ہے. اس کے بغیر بھی بہت سارے فائدے ہیں. باڈی بلڈنگ ایک ریکریشن بھی ہے، یعنی کہ ایک تفریح والی ایکٹیویٹی بھی ہے جو انسان اپنے اسپیئر ٹائم میں کر سکتا ہے. یہ انسان کی جسم کو، انسان کی مینٹل ہیلتھ کو اور فزیکل ہیلتھ کو دونوں کو بینیفٹ پہنچاتی ہے. اور باڈی بلڈنگ آج کے ڈیٹ میں ایک کمپٹیٹیو سپورٹس بھی بن چکی ہے، ایک پروفیشنل ایکٹیویٹی بھی بن چکی ہے، یعنی کہ ایک ایسا کام جس کو انسان اپنا پیشہ اختیار کرے. ہمارے بہت سارے بھائی اس کام میں اس وقت ملوث ہو چکے ہیں باڈی بلڈنگ کے سپورٹ میں، جنہوں نے باڈی بلڈنگ کو اپنا ذریعے پروفیشن بنا رکھا ہے. اس کے ذریعے بہت سارے، ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے بہت سارے گھر چل بھی رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جو باقی اس کے آف شوٹس ہیں جیسے سپلیمنٹس کو بیچنا، جیسے باڈی بلڈنگ ایکوپمنٹ کو بیچنا، باڈی بلڈنگ اپیرل کو بیچنا، یہ سارے بھی ذریعے معاش بن چکے ہیں یا کمانے کے ذریعے بن چکے ہیں. میرے دوستوں میرے عزیزوں، ایز فار ایز اسپورٹ از کنسرنڈ، باڈی بلڈنگ کی جو اسپورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے ایز اے اسپورٹ، ایز اے پروفیشنل ایکٹیویٹی، یہ بہت ہی ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی. لیکن ایز فار ایز ریکریشن از کنسرنڈ، یعنی کہ ایز اے فزیکل ایکٹیویٹی، پہلے سے ہی جو ہے وہ لوگ اپنی فزیکل اسٹرینتھ کو لے کے، اپنی فزیکل اسٹرکچر کو لے کے لوگ بہت کانشیس ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام جو ہے وہ شجاعت کو، جرأت کو، طاقت کو، ان چیزوں کو یہ پازیٹیو ایٹریبیوٹس مانے جاتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ایک اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا اکاز، ایک جگہ تھی اکاز، وہاں کے وہ نامور ریسلر مانے جاتے تھے، وہاں کے وہ نامور کشتی باز مانے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ کوئی بھی مقابلے میں جیت نہیں پاتا تھا، اتنے اسٹرانگ وہ مانے جاتے تھے. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی وہ کسی کو ہٹ کرتے تھے، کسی کو مارتے تھے، تو ان کے اس ہٹ کرنے سے اس بندے کو بہت ہی زیادہ پین ہوتی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ عذاب میں مبتلا ہوتا تھا.
حضرت عمر فاروق کی اسٹرینتھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ در خیبر میں جب انہیں وہ گیٹ اٹھایا شولڈرز کے اوپر تو اس کا وزن کم سے کم 700-800 کلو تک کا ہوگا, پھر بھی وہ آرام سے اٹھا پائے. وہ ان کی روحانی طاقت بھی تھی اور جسمانی طاقت بھی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ یرموک کے پہلے جب بیزنٹین آرمی وہاں سے آئی, رومن آرمی, تو ان کا ایک پریسٹ تھا, ان کا ایک سادھو تھا, اور سادھو نے یہ کہا کہ کیا جس ملک کے ساتھ تم جنگ کرنے جا رہے ہو اس ملک کا کمانڈر ایک لمبا آدمی ہے جس کے شولڈرز براڈ ہیں اور جس کے چہرے پہ داڑھی بہت زیادہ ہے اور جو تھوڑا سا سانولا سا ہے, اس قسم کا آدمی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ خالد بن ولید ہے. اور خالد بن ولید جو ہے وہ اللہ کی تلوار ہے, وہ ایک جسامر طاقتور آدمی ہے. اس کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی مت, کیونکہ اگر تم اس کے ساتھ لڑ بیٹھے تو تم ہار جاؤ گے. کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 50 لوگوں کے ساتھ اکیلا ایٹ اے ٹائم مقابلہ کرتا تھا اور دشمنوں کے لشکر کے جھنڈ میں گھس جاتا تھا اکیلا. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جسامت کی, قداور کی اور طاقت کی, ان چیزوں کی جو ہے یہ پازیٹیوٹی اس وقت بھی تھی. لیکن میرے دوستو, میرے عزیزوں, ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے شریعت کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی. اس چیز کا جنون ان کے سروں پہ سوار نہیں تھا. طاقت کو اور جسامت کو اور باڈی کو ان لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا تھا. ان لوگوں نے اس کو ہائیسٹ پرائیورٹی نہیں دی تھی, بلکہ ایک پیڈسٹل پہ, ایک سیڑھی پہ جہاں پر اس چیز کی پرائیورٹی ہے وہیں پہ اس کو رکھی. وہ اسی جگہ پہ باڈی بلڈنگ کو یا جسم بنانے کو یا جسمانی طاقت کو, اس چیز کی پرائیورٹی کو رکھا ہوا تھا. اس چیز کو اپنے زندگی کا موٹیو. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کسی بھی چیز کی سکسس کے لیے یا فلاح کے لیے اس چیز کی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. ایون اگر ایک بندہ نماز غلط نیت سے پڑھ رہا ہو, زکوٰۃ غلط نیت سے دے رہا ہو, حج غلط نیت سے کر رہا ہو یا جہاد غلط نیت سے کر رہا ہو, تو اس کے یہ سارے اعمال ملیا میٹ اور ویسٹ ہے, ضائع ہے. اللہ رب العزت کے یہاں ان اعمالوں کی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے. تو رہی بات باڈی بلڈنگ کی, اگر ایک بندے کی نیت صحیح ہو, نیت یہ ہو کہ میں دین اسلام کے لیے اسٹرانگ ہونا چاہتا ہوں, نماز اچھی طریقے سے میں پڑھ سکوں, اچھی طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکوں, نوافل اعمال کر سکوں, زکوٰۃ دے سکوں, اللہ کی راہ میں جد و جہد کر سکوں, نیکی کا حکم دے سکوں اور برائی سے روک سکوں, ایک اسٹرانگ مسلم اپنی فیملی کے لیے, اپنے فیملی کے ڈیفنس کے لیے, اپنی کمیونٹی کے ڈیفنس کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے بن سکوں, تب جا کے اللہ کے یہاں اس کا درجہ ایک مجاہد کا ہے اور ایک بہت بڑے ولی کا ہے. اگر یہ باڈی بلڈنگ اس نیت سے کر رہا ہے, اگر اپنی باڈی کو اسٹرانگ اس نیت سے بنا رہا ہے اور باڈی بلڈنگ کے پروسیس میں حرام اور حلال کی تمیز کر رہا ہے, شریعت کی حدودوں کی لمٹس کی وائلیشنز نہیں کر رہا, لیکن اگر ایک بندے کی یہ نیت ہے کہ میں اپوزٹ سیکسز کے لیے اٹریکٹیو ہو جاؤں یا میں کمپٹیٹیو باڈی بلڈر بن جاؤں جس کی وجہ سے میں اسٹیج پہ جا کے اپنے اوراح کا مظاہرہ کروا دوں, ہزاروں لوگوں سے مطلب آنکھوں سے ان کی جو ہے وہ غلط کروا دوں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد بھی اپنے دوسرے مرد بھائی کی شرمگاہ کی طرف نہیں دے سکتا, اور شرمگاہ جو ہے وہ صرف پرائیویٹ پارٹ سے مراد نہیں ہے, شرمگاہ اوراح سے مراد ہے جو کہ ایک مرد کا اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. تو کمپٹیٹیو باڈی بلڈر اگر ایک بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ پہلے ہی غلط ہے, کیونکہ یہاں پہ شریعت کی بے تحاشا وائلیشن ہو رہی ہے, پردے کے حکم کی وائلیشن ہو رہی ہے. مرد کا بھی پردہ ہوتا ہے, مرد کا بھی حجاب ہوتا ہے, اور اگر ایک مرد اپنے اوراح کا مظاہرہ کروا رہا ہے خاص کر غیر محرم خواتین سے, تو وہ ایک گناہ جہری کر رہا ہے. اور جہری گناہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی میرے امتی کی بخشائش ہوگی سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کون ہے؟ مجاہرین وہ لوگ ہیں جو حرام کر کے اس کو پبلسائز کرتے ہیں, جو حرام کر کے ایکسپوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا کمیونٹی لیول پہ. اور ان میں سے ایک مجاہر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کمپٹیٹیو باڈی بلڈر جو سٹیج پہ اپنے اوراح کا مظاہرہ کراتا ہے, اپنی لیگز شو کرتا ہے, اپنے پرائیویٹ پارٹس کو شو کرتا ہے اوپنلی, کیونکہ اس کو ہزاروں خواتین دیکھ رہی ہوتی ہے, اور خواتین ہی نہیں بلکہ اپنے ہی بہت سارے مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے سیم میلز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک میل کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے میل کے سطر کو دیکھے, پرائیویٹ پارٹ کو دیکھے یا اس کے اوراح کو دیکھے. میرے قابل احترام بھائیوں اور ایتھلیٹس بھائیوں, جب تک یہ باڈی بلڈنگ ایک ریکریشن اور ہابی کے طور پہ پریکٹس کی جاتی تھی تب تک یہ بہت ہی مفید اور بینیفیشل چیز تھی, اور اللہ رب العزت بھی ہمارے اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہم سے راضی تھے. لیکن جب سے اس کو ایک پروفیشن بنا دیا گیا تب سے اس میں مختلف قسم کے گناہوں کی انٹروڈکشن ہوئی اور انفیوژن ہوئی. ان گناہوں کا
میں آپ کو خلاصہ کر کے دینے والا ہوں. وہ گناہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. پہلا گناہ غلط اسٹیرائڈز کا یا ناجائز کمپاؤنڈز کا، سنتھیٹک مین میڈ کمپاؤنڈز کا باڈی میں انجیکشن کرنا، یا پھر باڈی میں بلڈ سٹریم میں ان چیزوں کو انجیکٹ کرنا، یا پھر انجسٹ کرنا، کھانا. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں پروفیشنل باڈی بلڈر جس کو بھی بننا ہوتا ہے یا کمپٹیٹیو باڈی بلڈر جس کو بھی بننا ہوتا ہے، اس کو کافی ہائی لیول کی ایڈوانسڈ فزیک بنانی پڑتی ہے. بہت ہی زیادہ اسپاٹ لیس فزیک بنانی پڑتی ہے، جو بالکل مطلب اس میں کافی زیادہ کمپوننٹس دیکھے جاتے ہیں، مسکولیرٹی دیکھی جاتی ہے، ڈیفینیشن دیکھی جاتی ہے. اور ایک نارمل نیچرل ایتھلیٹ کے لیے اس لیول کی فزیک بنانا پاسبل نہیں ہے. حالانکہ اس لیول کی فزیک بناتے بناتے ان کو کچھ ایسے کمپاؤنڈز کا یوز کرنا پڑتا ہے، ایسے انجیکشنز کا یوز کرنا پڑتا ہے جو سنتھیٹک فارمز آف ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، جو میل ہارمون اللہ رب العزت نے نیچرلی ایک میل میں رکھا ہوا ہے، ایک مرد میں رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پروٹین سنتھیسس ہوتا ہے. اور میل کیریکٹرسٹکس جو ہے جیسے کہ مسکولر ڈیولپمنٹ، بون ڈیولپمنٹ، وائس میں کورسنس، باڈی ہیئر کی گروتھ، یہ ساری چیزیں آتی ہے. لیکن ایک جو کمپٹیٹیو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کو کیونکہ زیادہ ہائی لیول کی اور ایڈوانسڈ فزیک بنانی ہوتی ہے جو کہ ان نیچرل ہوتی ہے، اسی لیے وہ کچھ ایسے ان نیچرل مینز یوز کرتا ہے جیسے کہ انجیکشنز کرنا، اسٹیرائڈز اپنی باڈی میں انجسٹ یا انجیکٹ کرنا، جس کی وجہ سے آگے جا کے اس کے جو انٹرنل آرگنز ہیں وہ سکم ہو جاتے ہیں. کیونکہ انٹرنل آرگنز پہ اتنا زیادہ اس چیز کا لوڈ پڑتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیچرل پروسیسز میں جو ہے وہ اورینٹ نہیں کیا ہوتا ہے. جینیٹک ماڈیفیکیشنز آ جاتی ہے اس ایتھلیٹ میں، جس سے آگے جا کے اس کو ڈفرینٹ قسم کی پرابلمز ہو جاتی ہے. اس کے ہارٹ فیلئر کا خطرہ رہتا ہے، اس کو لیور فیلئر کا خطرہ رہتا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو فارن کمپاؤنڈز باڈی میں انجسٹ یا انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے شریعت کی دو ڈفرینٹ وائلیشنز ہو رہی ہے. پہلی وائلیشن ہے تغیر خلق اللہ، یعنی کہ اللہ نے جو نیچرل سسٹمز باڈی میں رکھے ہیں، انڈوکرائنل سسٹم، اس میں چینجز لانا. کیونکہ باڈی میں جب سنتھیٹک لیول کا ٹیسٹوسٹیرون جاتا ہے تو اس میں جو باڈی کی نیچرل لیول ہوتی ہے ٹیسٹوسٹیرون کی، وہ آلٹر ہو جاتی ہے، جو کہ تب تک الاؤڈ نہیں ہے میڈیکلی بھی جب تک کہ کوئی ایسا میڈیکل ریزن ہو جس کی وجہ سے وہ آلٹریشن کرنی پڑے. لیکن ایک ایتھلیٹ، ایک کمپٹیٹیو ایتھلیٹ اپنی باڈی میں کچھ جینیٹک چینجز اور اسٹرکچرل چینجز لاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں کل کی ڈیٹ میں سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. اور یہ ہے تغیر خلق اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل سسٹم رکھا ہے اس میں چینجز لانا. اور یہ تغیر خلق اللہ جو ہے یہ شیطان کے 4 وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے. جب اس کو اللہ رب العزت نے جنت سے دفع کیا تھا، نکال دیا تھا، اس وقت اس نے یہ 4 وعدے کیے تھے. ان میں سے ایک وعدہ تھا کہ میں تیری خلقت کو تیرے بندوں سے ہی چینج کرواؤں گا. اور یہی آج کا کمپٹیٹیو باڈی بلڈر کر رہا ہے. یہاں پہ جو دوسری شریعت کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بربادی کا کارن یا اپنی بربادی کا ریزن بننا. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةٍ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سبب مت بنو. ایک کمپٹیٹیو باڈی بلڈر جب اپنی باڈی میں فارن کمپاؤنڈ سنتھیٹک ٹیسٹوسٹیرون انجسٹ کرتا ہے اور یہ اپنے ہائی ڈوزیج پہ چلے جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی باڈی زیادہ سے زیادہ وہ ایڈوانس لیول پہ لینا چاہتا ہے، باقی کمپٹیٹیو باڈی بلڈر سے جب وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس چکر میں وہ اپنا ذہنی سنتولن کھو بیٹھتا ہے اور وہ اتنا زیادہ مطلب باڈی میں ڈوزیج کر دیتا ہے کہ کیونکہ اس کو یہاں سے ایک کمپٹیٹیو ایج بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو یہاں سے مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو باڈی میں اتنے زیادہ وہ اسٹیرائڈ انجیکٹ یا انجسٹ کرتا ہے جس سے اس کے باڈی میں جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کا ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اسی چکر میں، اسی پروسیس میں وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی کا ریزن بن جاتا ہے. کمپٹیٹیو باڈی بلڈنگ کا دوسرا گناہ اپنے اوراق کو ایکسپوز کرنا. کمپٹیٹیو باڈی بلڈرز اکثر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اپنی باڈی کو لے کے وہ اتنا زیادہ انتھوسیاسٹک ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی اکثر و بیشتر، ایون کچھ ایسے بندے جن نے داڑھی رکھی ہوئی ہے جو سنتوں میں ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی وہ اپنے لیگز کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنے اوراق کو ایکسپوز کر رہے ہیں، نالجبل ہو کے بھی وہ فسق و فجور کر رہے ہیں. ایسے ایونٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں جو بالکل شریعتاً ناجائز ہے، وائلیشنز ہو رہی ہے.
جیسے جو کمپٹیشن آرگنائز کیے جاتے ہیں اس میں بہت سارے لڑکے آن سٹیج آتے ہیں جو سب کے سب اپنے اوراق کا مظاہرہ کروا رہے ہوتے ہیں. اوپنلی جو ہے وہ تبرج ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ تبرج جو ٹرم ہے وہ لیڈیز کے لیے اپلائی کرتا ہے, لیکن مرد بھی جب اپنے اوراق کا مظاہرہ کروائیں گے تو اس سے خواتین کی جو ہے شہوت وہ بھڑک اٹھے گی, کیونکہ خواتین جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے. اور ایسے مردوں کو چاہیے کہ یہ اپنے حجاب کا خیال رکھیں. ایسے یہ غیر محرم کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. آج کل ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے میرے دوستوں کہ انسان چونک بھی جاتا ہے اور اندر ہنستا بھی ہے. مطلب ایسے لوگ جو سنتوں میں ہیں وہ ایسی چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ مطلب انسان چونک جاتا ہے, سرپرائز ہو جاتا ہے. پیچھے سے میوزک چل رہا ہوتا ہے, بلے بلے میوزک چل رہا ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ میں ڈی جے ساؤنڈز چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ بندہ مطلب ٹک ٹاک پہ ایمولیٹ کرتا ہے اس سنگر کو. جو بندہ مطلب چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے وہ ایمولیشن کر رہا ہوتا ہے, وہ سیم ٹو سیم ویسے ہی گا رہا ہوتا ہے جیسے وہ ریپ سنگر گاتا ہے. یار پھر ایسی داڑھی رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پال رہے ہو. تیسرا گناہ جو شیطان نے مردود نے باڈی بلڈنگ یا جم کلچر کی لائف میں انفیوز کیا ہے وہ ہے غیر محرم مرد اور عورتوں کا کھلے عام اختلاط یا انٹرمکسنگ, فری انٹرمکسنگ. میرے دوستوں, میرے عزیزو, دین اسلام میں مرد اور عورتوں کے فری انٹرمکسنگ کو بہت ہی بیہودہ عمل قرار دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی, اور یہاں تک کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرد اور عورت جب اکیلے ہو تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. لیکن مجالس کے بارے میں بھی یہ قاعدہ جو ہے یہ اپلائی کرتا ہے, کیونکہ مجلسوں میں جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھے ہو وہاں پہ بد نگاہی کا مظاہرہ ہوتا ہے, بد نگاہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے ان سے. کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک خاتون کہیں پر ورک آؤٹ کر رہی ہو اور پھر وہ اپنے اوراق کو کور کر پائے, کیونکہ ورک آؤٹ کرتے وقت پسینے چھوٹتے ہیں یا ایک خاتون ایسی حالت میں آ جاتی ہے کہ اس کا اورا ایکسپوز ہو ہی جاتا ہے. جم کلچر کا چوتھا گناہ میرے دوستوں, میوزک کا استعمال. آج کے جمز میں یا آج کے فٹنس سینٹرز میں عموماً دیکھا جاتا ہے, انفیکٹ 99% جمز میں بیک گراؤنڈ میں میوزک آن ہوتا ہے, اور وہ بھی کافی ہائی والیوم اور انٹینسٹی پہ آن ہوتا ہے. میوزک کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیقی ایک حرام چیز ہے, اور آخر زمانے میں کچھ ایسے میرے امت کے لوگ آئیں گے جو جن چیزوں کو میں نے شریعت میں حرام قرار دیا ہے ان کو وہ حلوت عطا کرائیں گے, یعنی کہ ان چیزوں کو وہ حلال رنگ دیں گے, حلال شکل دیں گے, اور ان میں سے ایک چیز ہے موسیقی, میوزک. علماء کرام کا فرمان ہے کہ موسیقی ایک انسان کے دل میں ایسے نفاق کے بیج کو بوتی ہے جیسے کہ پانی جب زمین میں جذب ہوتا ہے اور وہ پودے کو اگاتا ہے, اسی طرح نفاق جو ہے, نفاق کا پیڑ دل میں سے اسی کیفیت میں چڑھتا ہے جبکہ وہ میوزک کو بار بار سنتا ہو اور میوزک کے بول جو ہے بار بار اس کے کانوں میں گونجتے. جم کلچر کا پانچواں گناہ جو آج کی ڈیٹ میں ہوتا ہے, بڑی می اور تکبر کا داخلہ دل میں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ایتھلیٹس اپنے مسلز کو لے کے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں وہ کمپٹیشن میں اسی لیے اترتے ہیں کیونکہ وہ کوئی ایوارڈ جیت سکے یا وہ دوسرے باڈی بلڈر سے اپنے آپ کو سپیریئر پروو کر سکے اسٹیج پہ. اور اس پروسیس میں کبھی کبھار شیطان اتنے ڈسکریٹ اور اتنے خفیہ طریقے سے دل میں داخل ہوتا ہے کہ وہ ان کو متکبر بنا دیتا ہے, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو باقیوں سے بیٹر سمجھتے ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ باڈی ایک نعمت ہے اور ایک امانت ہے اللہ رب العزت کی. یہ یا تو آپ کے خلاف گواہی دے گی ڈے آف ججمنٹ میں یا تو آپ کے لیے گواہی دے گی. اگر آپ نے اس باڈی کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا ہو, شرعی کاموں کے لیے استعمال کیا ہو, امر بالمعروف نہی المنکر یعنی کہ برائی کو روکنے کے لیے اور نیکی کا حکم دینے کے لیے استعمال کیا ہو, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے استعمال کیا ہو, اپنی سوسائٹی کو بیٹر بنانے کے لیے, اپنی فیملی کے ڈیفنس کے لیے استعمال کیا ہو, تو یہ باڈی آپ کے لیے گواہی دے گی. لیکن میرے دوستو, اگر آپ نے شریعت کی وائلیشنز کی اس باڈی کو لے کے, اپنے اوراق کا مظاہرہ کروایا, اپنے آپ کو بے حجاب بنایا اور بے حیا اور بے شرم بنایا, تو یہ باڈی آپ کے خلاف گواہی دے گی, اور یہی باڈی اللہ رب العزت عذاب کا مرتکب بنا دے گی. تو میرے دوستو, اپنی اس باڈی کا خیال رکھیں, خوش رہے, آباد رہے, صحت مند رہے, اور سب سے بڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے
یا ریوائیو کرنے والے رہے. آپ کا میزبان ابراہیم بیگ ریوائور آف سنہ کی چینل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.